مسئلہ کل ایک ساتھی نے پوچھا کہ کہنے لگے کہ میں نے سحری کھا لی تھی اور ابھی 10-15 منٹ باقی تھے روزے کا وقت ختم ہونے میں، سحری کا وقت ختم ہونے میں، تو میں نے دعا پڑھ لی۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں نے کچھ بچا ہوا تھا دہی وغیرہ، مجھے کہا کہ آپ یہ کھا لیں تاکہ برتن خالی ہو جائے، تو میں نے وہ کھا لی۔ تو مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو دعا پڑھ لی ہے، تو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اس بارے میں 2-3 دن پہلے ایک حدیث پاک بھی آئی کہ حدیث پاک کے اندر یہ آیا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو سحری کا اور اذان ہو جائے تو وہ اس برتن کو نیچے نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اب یہ 2 باتیں سامنے آ گئی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سحری کا جو اپنا معاملہ ہے، اس کا تعلق اذان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق سائرن کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ تو میرے دوستو، یعنی فیصلہ یہ ہے، اور اس پر انشاءاللہ دلائل عرض کرتا ہوں کہ سحری کا تعلق جو ہے، اس کے اختتام کا تعلق نہ اذان کے ساتھ ہے نہ سائرن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، صبح صادق۔ اور اگر کسی نے سحری کھا لی، اس کے بعد اس نے دعا پڑھ لی، لیکن ابھی صبح صادق کا وقت باقی ہے، تو دعا پڑھنے کے بعد بھی اس کا روزہ شروع نہیں ہوا، روزہ شروع ہوگا صبح صادق ہونے کے بعد۔ لہٰذا چاہے 10 دفعہ بھی دعا پڑھ لے، پھر کھا لے، پھر دعا پڑھ لے، پھر کھا لے، جب تک صبح صادق نہیں ہو سکتی اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے سحری کھانے کے بعد وقت باقی تھا اور اس کے دل کے اندر آ گئی اور اپنی بیوی سے اس نے حاجت پوری کر لی صبح صادق سے پہلے، تو بھی اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں آیا۔ اب یہ جو حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہمارے سامنے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر اذان ہو جائے اور برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو اپنی حاجت کو پورا کر لو، اس کے بارے میں یعنی کہ یہ بات سمجھنی ہے ہم نے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی یعنی وہ آیت کہ جس سے اللہ رب العزت کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ جب یہ بات سامنے آئی قرآن پاک کی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عدی بن حاتم وہ اپنے سرانے میں 2 دھاگے رکھتے تھے، ایک سفید اور ایک سیاہ، لیکن جب اللہ پاک نے یہ اگلا لفظ اتارا نا من الفجر، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صبح صادق مراد ہے، نہ کہ یعنی کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے۔ اور یہ صبح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صبح کاذب، ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح کاذب جب ہوتی ہے تو جس طرف سے سورج نکلنا ہوتا ہے وہاں سے لکیر سے نکلتی ہے اور وہ جا کر مغرب میں غائب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا درمیان، گھنٹے سے کم وقت ہوتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اور جب صبح صادق ہوتی ہے تو یوں پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے اس طرح، اور وہ یوں چادر یوں سمجھے کہ اترتی چلی جاتی ہے اور پھر یوں جا کر مغرب کے اندر غروب ہو جاتی ہے، اور پیچھے سے روشنی بڑھتی جاتی ہے صبح صادق۔ جب وہ روشنی ظاہر ہوتی ہے نا، تو جو بالکل ایسے ایک پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اب وہ صبح صادق ہو گئی، وہ ہوتے جا کر غروب ہو جاتی، پیچھے سے پھر سورج نکلتا ہے، تو اس کو طلوع فجر کہتے ہیں یا طلوع شمس کہتے ہیں۔ صبح صادق کو طلوع فجر بھی کہتے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اذان اگر ہو جائے پھر بھی کھاتے پیتے رہو، قرآن کی آیت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ تو جب میں نے صبح پھر ابو داؤد شریف کی کتاب کھولی
تو بالکل اس کے پیچھے، بالکل اس سے پچھلی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، بلال کی اذان ہونے کے باوجود تم سحری کرتے رہو، بلال کی اذان ہونے کے باوجود تم سحری کرتے رہو۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر اذانیں دو ہوتی تھی، مؤذن دو تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی صبح کاذب کے وقت اذان دینے کی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا صحابی تھے ان کی ڈیوٹی تھی صبح صادق کے وقت اذان دینے کی۔ تو جب میں نے یہ بات والی حدیث پاک پڑھی نا کہ اذان ہونے کے باوجود برتن ہاتھ میں ہے تو اپنی حاجت کو پورا کر لو، اس سے پچھلی حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بلال کی اذان ہونے کے باوجود سحری کھانا نہ چھوڑو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو تھی وہ صبح کاذب کی اذان تھی، نہ کہ جس طرح ہمارے ہاں جب صبح کاذب ہو جاتی ہے یعنی سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو اعلانات شروع ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے، اس زمانے میں اس کو اعلان کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں اس کو تہجد کی اذان کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ صبح صادق کی اذان یا سحری کے ختم ہونے کی اختتامی اذان نہیں تھی، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو سحری کا تعلق ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔ اب اس صبح صادق کی کوئی بھی علامت مقرر کی جا سکتی ہے، جیسے ہمارے ہاں جب پہلا روزہ ہوا تو ہمارے حافظ صاحب نے پہلے سائرن بجائے بعد میں اذان دی۔ اب دوسری طرف مسجد والوں کا بھی یعنی اسی طرح سائرن لگا، اذان ہوئی، تو تھوڑا سا اشتباہ ہوا اہل محلہ کو، تو مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ ہماری مسجد میں جب افطاری یا سحری کا وقت ہو تو وہ اذان سے ہونا چاہیے، سائرن نہ ہو جائے، تو ہم نے اس علامت کو مقرر کر لیا۔ تو لہٰذا ہماری مسجد میں جب سحری ختم ہوتی ہے تو فوراً اذان شروع ہو جاتی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ صبح صادق ہو، اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو جو سحری کا تعلق ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہے، اذان یا سائرن کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس صبح صادق کو بتانے کے لیے لوگوں کے لیے آپ کوئی بھی علامت مقرر کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو سائرن کے ساتھ آپ مقرر کر لیں، اگر اس کو اذان کے ساتھ مقید کر لیجیے، اذان یعنی کہ اسی وقت دی جائے جب جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، تو اس طریقے سے یعنی صبح صادق سے پہلے کچھ بھی ہو جائے دعائیں پڑھ لیں، کھا بھی سکتے ہیں، صبح صادق ہونے کے بعد کھا بھی نہیں سکتے۔ اس پر مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، حضور سحری فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ سحری کھانا بند کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سحری کھا رہے ہیں۔ انہوں نے جب ایک دو دفعہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سحری کھانا نہیں چھوڑی، تو بلال رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا۔ حضور نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا، لیکن تم نے جیسے قسم کھائی اللہ نے تمہاری قسم کی لاج رکھی اور صبح صادق ہو۔ اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ظاہری حالت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، ایسی سادگی، بال بکھرے، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے دوستوں صبح کی سحری کے حوالے سے کہ سحری کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنا اذان یا سائرن کے ساتھ۔ اب اگر کسی جگہ پر سائرن کوئی غلط بجا رہا ہے تو وہ اب ہمارے بہت سارے ساتھی جیسے اس دن بھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے لوگ وہ اس حدیث پاک پر وہ شدت سے عمل کر رہے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے، برتن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوا، ان کو اس بات کا پتہ کیونکہ دیگر بہت سارے دلائل، بہت ساری حدیثیں ان کے سامنے نہیں آئی یا انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔